أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 59 آیت نمبر 60 کی تلاوت کی گئی ہے. ان آیات کے متعلق حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ یہودی یعنی ان کے علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ اپنے دین کا خلاصہ بتلائیں، آپ کن کو مانتے ہیں اور کن کن شخصیات پر تمہارا ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 136 اس کی تلاوت کر کے ان لوگوں کو بتلایا، جس میں 6 پیغمبروں کے نام لیے گئے ہیں کہ ہمارے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی طرف سے جتنی کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کو مانتے ہیں، چاہے وہ کتاب ہماری طرف آئی یعنی قرآن پاک یا ہم سے پہلے نبیوں پر وہ کتابیں اتاری گئیں. پھر خاص طور پر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی لیا گیا، چونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ پہلے مانتے تھے نہ اب مانتے ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا تو یہودی بولے، کہنے لگے تمہارا دین تو برا دین ہے، تم عیسیٰ کو بھی نبی مانتے ہو. گویا وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبیوں کی فہرست میں شامل بھی نہیں کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کی زبانی ان لوگوں کو یہ بات فرمائی کہ اے یہودیوں، تم ہمارے دین کو تو کہتے ہو برا، تم جس دین کے تم قائل ہو اور اپنے گمان کے مطابق تم اس کو دین سمجھتے ہو، ہم ذرا اس دین کا نقشہ بھی تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ تم کیسے آدمی ہو. ہمارا جو دین ہے وہ سب کو ماننے کا نام ہے، تمہارا دین سب کو نہ ماننے کا ہے، پھر بھی تم اپنے دین کو اچھا کہتے ہو، بہتر کہتے ہو، ہمارے دین کے اوپر عیب نکالتے ہو، نکتہ چینی اور تنقید کرتے ہو. تو آپ علیہ السلام کی زبانی ان لوگوں کو کہا گیا، قل، اے میرا پیغمبر ذرا ان کو فرمائیے،
حل یا اہل الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی، حل تنقمون منا، تم لوگ ہمارے اندر کیا عیب محسوس کرتے ہو جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ تم مذاق بھی کرتے ہو، ہمارے دین کو ہنسی اور کھیل کا ذریعہ بھی سمجھتے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، وما انزل الینا، جو کتاب ہماری طرف آئی ہم اس کو بھی مانتے ہیں، وما انزل من قبل، جو کتاب ہم سے پہلے اتاری گئی اس کو بھی مانتے ہیں۔ یہ تو ہے ہمارے دین کا خلاصہ۔ اللہ پر ہمارا ایمان ٹھیک ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کو ہم اللہ کی کتاب مانیں، پچھلی تمام کتابوں کو بھی اللہ کی کتاب مانیں۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تم لوگ اس نبیوں کو تم نہ مانو، اور اس دین اور ایمان پر تمہارا حال یہ ہے، نماز کو تم ہنسی اور کھیل کا ذریعہ بناؤ، اذان کے اوپر تم مذاقیں کرو، تم جملے بناؤ، تنقید کرو، نکتہ چینی کرو، انہی وجوہ کی بنا پر وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تمہاری اکثریت نافرمانوں کی ہے، ہماری اکثریت ماننے والوں کی ہے۔ تو کمال ہے، تم ہمارے جو ہمارا جو ہنر ہے اس کو تو عیب بتلاتے ہو، ہماری جو خوبی ہے اس کو عیب بتلاتے ہو، اور تمہارا جو عیب ہے اس کو ہنر بتلاتے ہو، خوبی بتلاتے ہو۔ تم نافرمان ہو کر پھر بھی تمہارا دین ٹھیک، ہم سب کچھ مانیں پھر بھی ہمارا دین غلط، کس زبان سے بات کر رہے ہو؟ فرمایا اے میرے پیغمبر، یہ تو تھا ذرا الزامی جواب، ان کو سمجھایا گیا کہ ہمارا دین سب کچھ کے ماننے کا نام ہے، تمہارا دین نہ ماننے کا نام ہے۔ ذرا دوسری آیت میں فرمایا، اور ذرا تاریخی انداز میں ذرا آئینہ اٹھاؤ، اپنا چہرہ اس آئینے میں ذرا دیکھو، تم یہودی ہو کون؟ تمہارے سابقہ لوگ، باپ دادا، انہوں نے کیا زندگی گزاری ہے؟ ذرا ہم تم لوگوں کو ایک نقشہ دکھلاتے ہیں، وہ نقشہ دیکھو، کہیں وہ تمہارا تو نہیں؟ اس آئینے کو دیکھو، اپنی شکل اس میں ذرا دیکھو، وہ شکل تمہاری تو نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا حل انبئکم، میں آپ کو بتلاتا ہوں، بشر من ذالک، ہمارے دین کو جو تم برا کہہ رہے ہو، چلو تمہارے کہنے کے مطابق ہمارا دین برا صحیح، ذرا ہم اس سے بھی تمہیں برا دکھلاتے ہیں۔ مثوبۃ عند اللہ، جب اللہ کے نزدیک پہنچو گے تو جس دین کو تم دین کہتے ہو اس کا جو بدلہ تمہیں ملے گا تب پتہ چل جائے گا دین اچھا کس کا ہے۔ ویسے ذرا دیکھو، من لعنہ اللہ، وہ کون لوگ تھے جن پر اللہ پاک نے لعنت فرمائی، اللہ کی طرف سے ان پر لعنت برسی، لعنت ہوتی رہی، وہ کون ہے؟ چنانچہ تاریخ بھی بتلاتی ہے، قرآن مجید نے یہ تاریخی قصہ بھی ذکر کیا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل کو روکا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کرو، انہوں نے مچھلی کا شکار کیا، اس کے نتیجے میں یہ خنزیر اور بندر بنائے گئے تھے، یہ یہودی اور عیسائی لوگ۔ سورۃ مائدہ کے اخیر میں آ رہا ہے، مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے پکا پکایا کھانا
عیسائیوں کو بھی ملا تھا، پھر ان لوگوں نے ناشکری کی تھی۔ صاف حدیث میں آتا ہے کہ عیسائی بھی خنزیر اور بندر بنائے گئے تھے۔ تو اصل اعتراض تو کیا تھا یہودیوں نے، لیکن بات ایسی کی گئی کہ یہودی بھی ذرا سوچیں، عیسائی بھی ذرا سوچیں، من لعنہ اللہ، وہ کون لوگ تھے جن پر اللہ پاک کی طرف سے لعنت ہوئی؟ وہ تم ہو یا ہم ہیں، تمہارے بڑے ہیں یا کوئی اور ہے؟ ذرا اس کو دیکھو نا، جن کے دین کا یہ حال ہو وہ آج ہمارے دین کو برا کہتے ہیں۔ وغضب علیہ، کون ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے اپنے غصہ ناراضگی کا اظہار کیا؟ وہ کون ہے؟ ہر روز آپ فاتحہ سورۃ فاتحہ میں سنتے ہیں المغضوب کا جو لفظ ہے یہ یہودیوں کے لیے آیا ہے۔ المغضوب کا معنی جن پر اللہ ناراض ہوئے، جن پر اللہ غصے ہوئے تھے۔ اللہ کی لعنت کے تحت رہنے والے تم لوگ، اللہ کے غصے کے نیچے رہنے والے تم لوگ۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، وہ کون ہیں جن کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا تھا؟ وہ کون ہیں؟ تم ہی تو ہو، تمہارے بڑے ہی تو ہیں۔ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، وہ کون ہیں جنہوں نے بتوں کی پوجا کی تھی؟ سامری نے بچڑا بنایا، اس کی پوجا کرنے والے تم ہو، تمہارے بڑے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کا چونکہ انداز ہے، قرآن کریم نے یوں نہیں کہا یہ سارا کچھ تم نے کیا، فرمایا ذرا تاریخ کا آئینہ اٹھاؤ، خود پتہ چل جائے گا یہ لوگ کون ہیں، اور ظاہر ہے یہ یہودی ہی تھے۔ فرمایا تم کہتے ہو کہ مسلمانوں کا دین برا ہے، اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر میں آپ کو بتلاتا ہوں اولئک شر مکانا، آپ کا دین ایسا نہیں ہے جیسے وہ لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ ہیں جن کا مرتبہ بھی برا ہوگا۔ کیوں؟ ان کا دین اچھا نہیں، تو دین کے بدلے جو مرتبہ ملے گا وہ بھی ان کا برا، تو دین بھی برا، اور برا مرتبہ، برا مکان، بری جگہ وہ جہنم ہے ان کے لیے۔ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے یہ لوگ بھٹکے ہوئے، سیدھے راستے سے یہ لوگ محروم چلے آ رہے ہیں۔ اب جب یہ باتیں ہو گئیں تو کچھ یہودی منافقت کے رنگ میں حضور علیہ السلام کی مجلس میں آتے، تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیغمبر ان لوگوں کے آنے سے یہ نہ سمجھنا کہ یہ مسلمان ہو کر آ گئے ہیں۔ اذا جاؤکم، جب یہ تمہاری مجلس میں آتے ہیں، قالوا آمنا، زبان سے کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، کوئی ایمان نہیں۔ وقد دخلوا بالکفر، جب یہ آپ کی مجلس میں آئے ہیں کفر لے کر آئے تھے، لیکن محروم قسمت کے لحاظ سے ایسے ہیں کہ آپ کی مجلس میں آئے، بیٹھے، زیارت بھی کی، لیکن ایسے قسمت کے کھوٹے اور محروم، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، جب نکلے وہی کفر لے کر جا رہے۔ تو جب آئے تھے تو کافر تھے، جب گئے تو بھی کافر تھے، لہذا ان کے آنے سے اور زبان کے ساتھ آمنا کہنے سے دھوکہ نہ کھائے۔ واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، اللہ ان کے کفر کو خوب جانتا ہے کہ زبان کے ساتھ تو ایمان ظاہر کرتے ہیں، اندر کفر چھپائے ہوئے ہیں، اللہ کو پورا پورا پتہ ہے۔ تو جن لوگوں کے حالات یہ تھے وہ کر رہے ہیں مسلمانوں پر نکتہ چینی۔ گویا اللہ پاک کے اب کہنے کا خلاصہ یہ ہے، یہودیوں اپنی تاریخ دیکھو،
اپنے بڑوں کے اندر موجود جو عیب تھے ان کو دیکھو، ادھر خوبیاں دیکھو۔ تو مسلمانوں کی خوبیاں دیکھو گے تمہیں یہ دین سمجھ میں آئے گا۔ اپنے تمہارے اندر عیب بھرے ہوئے ہیں، اسی لیے تو حدیث پاک میں بھی آیا ہے جو عیب آدمی میں خود اپنے اندر موجود ہے، اگر وہی عیب کسی اور کا نظر آ جائے نکتہ چینی نہ کرے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ خود جھوٹ بولتا ہے، اگر بچے نے جھوٹ بول دیا اس پر بڑی تنقید، بڑی سختی، یہ تو جھوٹا آدمی ہے کوئی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو جھوٹا سمجھاؤ، نہیں، مطلب یہ کہ پہلے اپنی تو صفائی کر لو نا۔ ایک عیب، ایک کمزوری تمہارے اپنے اندر پائی جا رہی ہے، دوسروں کو نصیحت کر رہے ہو، معلوم ہوا یہ تم چاہتے ہو یہ عیب، یہ کمزوری، یہ غلطی دوسرے میں نہ ہو، دوسروں کے خیر خواہ بنے ہوئے ہو، وہی کمزوری اپنے آپ سے دور کیوں نہیں کرتے ہو؟ جیسے پہلے پارے میں اللہ پاک نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکی کا کہتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ خیر خواہی ہے، اچھائی ہے تو اپنے جسم کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ جیسے ایک آدمی، ایک حکیم ہو، ڈاکٹر ہو، ایک بیماری اسی کو لگی ہوئی ہے، اس بیماری کا علاج اس کے پاس موجود ہے، دوسرا بیمار ہے وہی بیماری اس کے پاس ہے، یہ کہتا ہے میرے پاس تو بہترین نسخہ ہے، یہ لے جاؤ اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ آدمی بھی سوچے گا نسخہ اس کے پاس ہے، یہ اپنے اوپر استعمال کیوں نہیں کرتا؟ یہ تو جھوٹ کی ایک مثال ہے۔ آدمی اگر غور کرے تو بہت ساری کمزوریاں، گناہ کی باتیں وہ لوگوں میں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہی بات اگر دوسرے کے سامنے آ جائے تو خوب شہرت دیں گے، مشہور کریں گے، لوگوں کو بتلائیں گے فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، لیکن اپنی جانب توجہ نہیں ہوتی، اپنی جانب توجہ نہیں کرتے۔ اس لیے قرآن کریم کی یہ بھی نصیحت ہے کہ جیسے یہودیوں کو کہا گیا کہ یہ عیب تو تمہارے اندر تھے، ہمارے اندر نہیں ہیں، ہمارے اندر عیب نہیں ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر تنقید، اپنے عیبوں کو نہیں دیکھتے ہو۔ مثال جیسے مشہور ہے، اپنا تو شہتیر نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے، یا اپنی سرائکی جی میں آ دیں چھج دا بولے پرون کیوں بولے، جن دے اندر اپنے اندر 100 سوراخ کھڑے تھیا وہ کیوں بولے؟ دا بندہ اپنے اندر بھی نظر جھانکے، غور کرے، دیکھے جو میرے اندر خامیاں کتنا ہیں نا، اپنے خامیوں کو دور کرنا یہ ہر مسلمان دا فریضہ بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرما، تمام کفار کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام کفار کو بھی صراط مستقیم نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو پوری دنیا کو جہنم سے محفوظ فرما لے، ہماری حفاظت فرما لے، جنت ہم سب کو عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں اپنی کوتاہیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی کمزوریاں دور کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے گناہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، پھر ان سے اپنا بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی کمزوریاں سمجھ بھی آ جائیں، نظر بھی آ جائیں،
پھر بچنے کی بھی ہمارے اندر ہمت پیدا فرما دے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام مصیبت زدہ کو عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں جتنے سیلاب زدگان کے نقصان ہو گئے ہیں ان کی خزانہ غیب سے مدد فرما، جن جن لوگوں کی جو جو پریشانیاں ہوں ان کو دور فرما، ہم سب کو صحت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ برحمتک یا ارحم۔